اللہ رب العزت کا یہ سنت اور طریقہ رہا ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے اپنے بندوں تک بات کو پہنچا دیتے ہیں۔ پھر کچھ بندے ہیں جو بات پہنچنے کے بعد اس کو مان لیتے ہیں، اور کچھ ہیں جو اس بات کو اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو جھٹلا دیتے ہیں اور اس بات کی تکذیب کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا یہ طریقہ اور یہ سنت رہی ہے کہ اللہ ایسے انکار کرنے والے بندوں کو اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ ماننے والوں کو دو طرح ان کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ اگر تو نبی کے ماننے والے بہت کم ہیں، تھوڑے ہیں، اور اتنی خاطر خواہ ان کی تعداد نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کا طریقہ اور سنت یہ ہے کہ اللہ آسمانی آفت کے ذریعے بلا واسطہ کارروائی فرماتے ہیں اور ایسے لوگوں کا انجام کرتے ہیں۔ اس پہ قرآن کی بہت سی آیات ہیں۔ کسی قوم پہ اللہ نے پتھر برسائے، کسی قوم پہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، اس نے چیخ ماری، ان کے دل پھٹ گئے، اجتماعی سب دنیا سے ایک دم اللہ واپس لے گیا۔ کسی کو بندر خنزیر بنا دیا، کسی کو فرشتے نے زمین سے اٹھایا اور آسمان پہ لے جا کے اوپر سے پٹک دیا۔ تو طرح طرح کے عذاب اللہ نے دنیا میں ایسے انسانوں کو دیے ہیں، اور ان کی پوری روداد اور کہانی اللہ نے قرآن میں سنائی۔ یہ آسمانی آفت یا زمینی آفت والا معاملہ اللہ تب کرتے ہیں جب نبیوں کے ماننے والوں کی تعداد بہت تھوڑی، اور اگر نبیوں کی ماننے والوں کی تعداد ایک خاطر خواہ عدد تک پہنچ جائے اور ایک ریزنیبل تعداد بن جائے کہ وہ کچھ ایسی ایک قوم تیار کر چکا ہے جو اس کے ماننے والے ہیں، اور ان کے مقابلے پہ ایک قوم ہے جو مانتی نہیں ہے، تو پھر اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ بلا واسطہ کارروائی نہیں کرتے، اللہ آسمانی یا زمینی آفت کے ذریعے ان کا انجام نہیں فرماتے، بلکہ پھر اللہ رب العزت ماننے والوں کے ذریعے نہ ماننے والوں کا علاج فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت اور اللہ کا دستور، اللہ کا طریقہ رہا۔ یہ جو ماننے والوں کے ذریعے نہ ماننے والوں والی کارروائی ہے، اس کو ہم جہاد کہتے ہیں، اس کو ہم قتال کہتے ہیں، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مان رہے اور ان کے دیے ہوئے دین کو نافذ کرنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تو ایسی رکاوٹ کو راستے سے ہٹایا جائے۔ اس کے لیے اگر آپریشن کرنا پڑے کر دیا جائے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں سرجری کر دو، اس کا اب علاج کوئی نہیں، اس کی سرجری کر، تو اگر کوئی سرجری کرنی پڑے تو سرجری کر دی جائے۔ اس سرجری کو، اس آپریشن کو جہاد کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کفار کے ساتھ پھر اس جہاد کے ذریعے علاج کا معاملہ فرمایا، اور غزوہ بدر سب سے پہلے پیش آیا، جس میں ایمان والوں کو اور کفر والوں کو اللہ نے آمنے سامنے کھڑا کیا اور ایمان والوں کے ذریعے کفر والوں کا علاج فرمایا، جس کی ہم تفصیل کو 4-5 ہفتوں سے غزوہ بدر کو میں آپ کو سنا رہا تھا اور اس کی تفصیل ہم کر رہے تھے۔ مسلمانوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ مسلمان اگر اجتماعی طور پہ بحیثیت ایک قوم، چاہے وہ ایک ملک کے لحاظ ہو، ایک شہر کے لحاظ ہو، یا مجموعی طور پہ ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو کے جب اللہ کی نافرمانی پہ آتے ہیں اور اجتماعی طور پہ اللہ کے دیے ہوئے دین سے روگردانی کرتے ہیں، تو پھر بھی اللہ کی یہی سنت ہے کہ اللہ مسلمانوں کا علاج بھی انسانوں کے ذریعے ہی فرماتے ہیں۔ لہذا جب بھی مسلمان اللہ کے حکموں کی نافرمانی پہ آئیں گے اور اللہ کے دیے ہوئے دین سے بغاوت کریں گے، روگردانی کریں گے، تو اللہ انسانوں کے ذریعے ہی مسلمانوں کا علاج فرمائے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب قوم میری امت نافرمانی کی طرف چلی جائے گی اور دین سے روگردانی کر جائے گی،
تو اللہ دوسری قوموں کو ان پہ مسلط کریں گے، دوسرے انسانوں کو مسلمانوں پہ مسلط کیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ کہا دوسری قومیں جو غیر ہیں، جو کفر پہ ہیں، وہ مسلمانوں پہ یوں ٹوٹ پڑیں گے اور وہ مسلمانوں پہ یوں پل پڑیں گے اور وہ مسلمانوں پہ یوں آئیں گے جیسے ایک بچھے دسترخوان پہ تم ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہو، آجو بھائی کھا لو، آجو بھائی کھا لو، آجو بھائی کھا لو۔ کہا دوسری قومیں ایک دوسرے کو بلائیں گی، آجو بھائی ان کو پیٹو، آجو بھائی ان کو ماریں، آجو بھائی ان کا کام تمام کریں۔ تو دوسری قومیں یوں مسلمانوں پہ چڑھائی کریں۔ تو کسی صحابی نے بیچ میں سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او من قلۃ یومئذ نحن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس دن ہماری تعداد تھوڑی ہو جائے گی، مسلمان تھوڑے ہوں گے، بھئی دوسری قومیں ہم پہ چڑھ گئیں اور انہوں نے ہمارا ستیہ ناز پھیر دیا، ہم آگے سے مقابلہ نہیں کر سکے، ہم آگے سے ان کو روک نہیں سکے، تو کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، لیکن تمہاری تعداد تو اس دن بہت زیادہ ہوگی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر کیوں؟ پھر پٹائی کیوں ہوگی؟ پھر ہماری ذلت اور رسوائی کیوں ہوگی؟ دوسروں کے ہاتھوں، غیروں کے ہاتھوں ہم پہ کیوں چڑھائی کی جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا لَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عُدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاری ہیبت اور خوف کو نکال دیں گے، وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیں گے۔ قالوا وما الوهن یا رسول اللہ، انہوں نے کہا غلط سمجھ آ گئی، پر یہ دسو وہن کیڑی شے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ دشمن کے سینوں سے ہمارا روب نکل جائے گا اور ہمارے دلوں میں اللہ وہن ڈال دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت بھر جائے گی اور موت سے تم نفرت کرنے لگو گے۔ جب یہ چیز پیدا ہوگی تو دوسری قومیں تم پہ چڑھ دو۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی آتی ہیں، حب الدنیا، دنیا سے محبت، جب یہ آئے گی تو خود بخود ساتھ دوسری چیز لگی ہوئی آئے گی، وہ ہے کراہیت الموت، انسان موت سے نفرت کرنے لگ جائے۔ کیونکہ دیکھو آدمی کو جہاں کی تیاری ہوتی ہے بندہ وہاں جانا چاہتا ہے، بندے کو وہاں جانا پسند ہوتا ہے، بندہ اس شوق میں ہوتا ہے کہ میں وہاں پہنچوں جہاں میں نے تیاری کر کے رکھی ہوئی۔ یہ ہمارے سامنے لوگ یہاں سے دوسرے ملکوں میں کمانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں قسمہ پرسی کی زندگی گزارتے ہیں، مشقت کی زندگی گزارتے ہیں، مسافری کا ٹائم کاٹتے ہیں، روکھی سوکھی کھالی، ہینڈ ٹو ماؤتھ اپنے آپ کو چلاتے رہے، جو کمایا وہ پاکستان بھیج رہے، جو کمایا پیچھے بھیج رہے، پیچھے ان کا کوئی باپ ہے، ان کا کوئی بیٹا ہے، ان کا کوئی بھائی ہے، ان کا کوئی ماما چاچا ہے، کوئی ہے، وہ پیچھے ان کے لیے گھر بنا رہا ہے، وہ پیچھے ان کے لیے جائیداد بنا رہا ہے، وہ پیچھے ان کے لیے اب گاڑی خرید لی، اب گھر بن گیا، اب وہ کوٹھی بن گئی، اب اتنی زمین ہو گئی، اب اتنی زمین ہو گئی، اس کو وہاں بتاتے رہتے ہیں، وہ خوش ہوتا رہتا ہے اور وہ اس بات میں محنت کرتا رہتا ہے کہ میں ابھی محنت کر لوں، 4 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد جب میں واپس جاؤں تو وہاں میرے لیے ایک گھر ہو، میرے لیے ایک اچھی زندگی ہو، میرے لیے 4 دن اچھی جو میرے رہ جائیں گے وہ میں اچھے اپنے گزار لوں۔ وہ اس محنت میں وہاں لگا رہتا ہے، صبح شام دن رات۔ اب ان کی کارگزاریاں سنو بندہ حیران ہوتا ہے، ایک ایک کمرے میں 20-20 25-25 لوگ رہتے ہیں، ایک بسترا، اس کے اوپر دوسرا بسترا، تیسرا بسترا، چوتھا بسترا، بڑی اوکھی زندگی گزارتے ہیں کہ جو آنے والے دن ہیں ہمارے اپنے گھر کے وہ ذرا اچھے گزر جائیں۔ تو اب وہ اس کو وہاں بیٹھے یہ شوق لگا رہتا ہے کہ میں نے پاکستان واپس جانا ہے، میں نے پاکستان واپس جانا ہے اور میں وہاں کچھ بھیج دوں، میرا وہاں گھر بن جائے، میری وہاں گاڑی ہو جائے، میری وہاں یہ چیز بن جائے۔ ایمان والا بھی اس طرح دنیا میں مسافری کی زندگی گزارتا ہے اور وہ اس چکر میں ساری زندگی گزار دیتا ہے کہ میری آخرت بن جائے، میرا آگے گھر بن جائے، میری آگے والی زندگی سوکھی ہو جائے، میں آگے جب پہنچوں تو میرے لیے وہاں حالات ٹھیک ہونے چاہیے، یہ 2 دن کی 4 دن کا مسئلہ ہے، یہ گزر جائے گی، آخرت میں میرا کام بننا چاہیے۔ ایمان والے کا بھی یہی ہے۔ تو جب حب الدنیا و کراہیت الموت اکٹھی ہوگی پھر اللہ دوسروں کے ذریعے مروائیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس چیز کی چونکہ محنت کی تھی
اور ان میں حب الدنیا نہیں تھی، حب الآخرت تھی. تو اس لیے وہ کہتے تھے ہمیں تو کسی بھی طرح بس فٹافٹ ہم آخرت میں پہنچیں اور ہم اپنے اللہ کے پاس جائیں، چونکہ ان کی تیاری تھی آگے جانے کے لیے. انہوں نے اتنا کچھ بنا کے بھیجا ہوا تھا کہ وہ کہتے تھے اب کسی طرح ہم آگے پہنچ جائیں اور اپنی آباد کی ہوئی دنیا میں ہم چلے جائیں. غزوہ بدر میں آپ دیکھ لو یہی ہوا. اور کہا یا رسول اللہ اگر ہم ابھی شہید ہو جائیں تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گی. تو کھجوریں کھا رہے تھے. کہا یہ تو بڑا لمبا ٹائم ہے، میں 1-2 منٹ کا روادار بھی نہیں ہوں، مجھے آخرت میں اپنے گھر جانا. اور اٹھے اور اٹھ کے تلوار چلائی. 2 منٹ نہیں، 4 منٹ نہیں، 5 منٹ نہیں، اور وہ بندہ آگے پہنچ گیا. عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ. تو بدر میں بہت سے سبق ہیں امت کے لیے. علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں غزوہ بدر پہ کہ امت کو کتنے سبق اس غزوے سے دیے گئے. قرآن میں بہت سارا حصہ بدر کو ملا، غزوہ بدر کو. سیرت میں ایک بہت بڑا حصہ ملا غزوہ بدر کو. حدیث کی کتابیں بھری ہیں غزوہ بدر سے. غزوہ بدر میں اللہ نے بہت ساری چیزیں امت کو سکھائیں، وہ ان کی تفصیل سب کی نہیں ہو سکتی. ایک تو میں نے آپ کو یہ بتائی کہ صحابہ میں آخرت کا جذبہ، آخرت کا شوق، اور اللہ رب العزت ایمان والوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ فرماتے ہیں. ایک سبق جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام جو صحابہ کے ساتھ وعدے فرما رہے تھے اور مکی زندگی میں کب سے بتانا شروع ہوئے، اللہ تمہاری مدد کریں گے، اللہ تمہاری نصرت کریں گے، اللہ تمہارے جھنڈے کو اوپر رکھیں گے، اللہ تمہیں ذلیل نہیں ہونے دیں گے، اور اللہ تمہیں غلبہ دیں گے، اور اللہ تمہیں دنیا کی یہ کامیابی دیں گے، اللہ تمہیں آخرت کی یہ کامیابی دیں گے اگر تم میرے کلمے پہ آ جاؤ گے. یہ وعدے چل رہے تھے. اسی چکر میں ہجرت ہوئی ہے اور گھر سے نکال دیے گئے. انہوں نے کہا ہم یہاں آپ کو رہنے بھی نہیں دیں گے، یہاں سے نکلو، اور پھر مجبور ہو کے نکلنا پڑا. اگر آپ کوئی آسمانی وحی آپ کے پاس نہ ہو اور آسمان سے کوئی آتا ہوا علم نہ ہو تو دنیا کا کوئی دانش، دنیا کی کوئی تعلیم اس بات کی پیشن گوئی نہیں کر سکتی کہ جس قوم کو یوں نکالا گیا ہے اور جس قوم کو یوں ناکوں چنے چبوائے گئے اور جس قوم کے ساتھ جسمانی روحانی تکلیفوں کا معاملہ کیا گیا، 18 مہینے بعد اللہ نے بدر میں اسی قوم کو عزتوں کے ساتھ، غلبے کے ساتھ، نصرت کے ساتھ ایک دم لا کے کھڑا کر دیا. اور یہ ظاہری طور پہ ناممکن ہے کہ ایک قوم کے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ اس کی کوئی بڑی فوج ہے، نہ اس کے پاس دشمن کی ٹکر کی کوئی تیاری ہے، اور اللہ نے اپنے رسول کی زبان سے کیے ہوئے وعدے 18 مہینوں بعد ہی حق سچ کر دکھائے اور ان کی وہ تصویر بالکل لا کے صحابہ کے سامنے کھڑی کر دی کہ جو وعدے ہوئے تھے وہ بالکل حق تھے اور سچ. اور رہتی دنیا تک اللہ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ کسی بھی قوم کی عزت، کسی بھی قوم کی خودداری، کسی بھی قوم کی خود انحصاری وہ اللہ نے جہاد میں رکھی. اگر تم جہاد پہ آؤ گے اللہ تمہیں عزتوں سے نوازے گا، اللہ دوسری قوموں پہ تمہیں غلبہ دے گا، اللہ دوسری قوم پہ تمہیں جرت دے گا. اور اگر تم جہاد کو چھوڑو گے تو پھر ذلت اور رسوائی کے سوا تمہیں کچھ نہیں ملے. یہ اللہ نے بدر میں ثابت کر کے دیا. وہ قوم جس نے گھروں سے نکالا تھا اسی کے بڑے بڑے سردار قیدی ہو گئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑ گئیں، اور ان کو غلام قسم کے لوگ اور جو بکتے بکاتے آنے والے لوگ وہ پکڑ کے لا رہے ہیں اور حضور کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اب یہ سردار آ گیا، اب یہ سردار آ گیا، اب یہ سردار آ گیا. ہاتھ بندھے پڑے ہیں، جان تب چھوٹے گی جب اپنا فدیہ دو. اس کی کارگزاری میں نے آپ کو سنائی، کیسے فدیہ آپ نے لیے اور کیسے ان کی جان کو پھر اللہ کے رسول نے بخشا. اپنی جان چھوڑانا اور اس کے لیے پیسے دینا، اس سے بڑی اور رسوائی کیا ہو؟ اس سے بڑی اور رسوائی کیا ہو؟ اور اللہ نے آنکھوں صحابہ کو دکھایا کہ کیسے یہ ذلیل اور رسوا ہو. میرے عزیزوں، میرے پیارو، جب تک یہ امت جہاد پہ رہی ہے اللہ نے اس کو عزتیں دے کے رکھی. رہتی دنیا تک عزت لینے کا ایک ہی راستہ ہے، جہاد کا. جہاد کا راستہ.
صحابہ نے یہ کیا، اللہ نے عزتیں دے دی۔ خود حدیث میں آپ نے فرمایا ترکتم جہادکم سلط اللہ علیکم ذلا، جب تم اپنا جہاد چھوڑو گے اللہ تم پہ ذلت کو مسلط کر دے گا۔ لا یخرجون منہا، تم اس ذلت سے نکل نہیں سکو گے حتی تراجعوا دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین پہ واپس آؤ اور جہاد کو دوبارہ لے کے کھڑے ہو۔ جب مسلمان نے جہاد چھوڑا ہے ملک کی حیثیت پہ، قوم کی سطح پہ یا کسی ایک مجمع کی سطح پہ، اللہ نے اس قوم کو ذلیل کیا ہے، دوسروں کا محتاج کیا ہے، کشکول لے کے پھر رہے ہیں، اس سے مانگ لو اس سے مانگ لو، دنیاوی ذلت ہے، رسوائی ہے، دوسرے کی محتاجی ہے، غیروں کے ہم در پہ پڑے ہیں، وہ کچھ روٹی پانی ڈال دیں تو ہم چلتے ہیں، وہ روٹی پانی بند کر دیں تو ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سے بڑی اور ذلت کیا ہو؟ اور ہم اپنے ہاتھوں ذلت دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اگر مسلمان کی عزت کا کوئی راستہ دیا ہے تو وہ جہاد کا راستہ ہے۔ اس لیے آپ کو بتاؤں جو کفر ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ مسلمان جہاد پہ آئے، کیونکہ جس دن مسلمان جہاد پہ کھڑا ہو گیا کفر مغلوب ہوگا، کفر رسوا ہوگا اور اللہ ایمان والوں کو عزتوں کے ساتھ دنیا میں جگہ دے دے گا۔ تو شروع سے اب تک کافروں کے لیے ایسا اسلام قابل قبول ہے، وہ اسلام ایسا چاہتے ہیں جس میں لفظ جہاد نہ ہو، اور جو عالم یا جو کوئی اسکالر یا جو کوئی دین کا علم رکھنے والا اگر دین کی ایسی شرح کرے کہ اس میں جہاد نہیں ہے تو وہ کافروں کا محبوب نظر بن جاتا ہے اور وہ ان کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ مرزا قادیانی دیکھ لو، اس کو انگریزوں نے کھڑا کیا اور دین کی جو شرح کی اور جو دین بنایا کہ یہ میرا دین ہے، اس میں سب سے پہلی چیز جو نکالی ہے وہ جہاد نکالی۔ اب بھی ایسے ہی ہے، جس اسکالر کو آپ دیکھو کہ اس کو میڈیا پہ جگہ مل رہی ہے، مین سٹریم پہ وہ آ رہا ہے اور وہ اس کی بات کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو پروٹوکول مل رہا ہے، سمجھ جاؤ کہ یہ جہاد کے بارے میں گڑبڑ کرنے والا ہے۔ کیونکہ کفر صدا سے یہ چاہتا ہے مسلمان بھلے اپنے اسلام پہ رہیں، جہاد کا نام نہ لیں۔ ہمیں ایسا جہاد کا ورژن چاہیے جس میں اسلام کا ورژن چاہیے جس میں جہاد نہ ہو۔ تو اب کچھ نے یہ کیا سیدھے سے جہاد کا انکار کر دیا، ہے ہی نہیں ہے، چلو ختم ہو گئی کہانی۔ اور کچھ جہاد کا انکار تو نہیں کر سکے کیونکہ قرآن بھرا پڑا ہے، حدیث بھری پڑی، جہاد کا لفظ اتنے تکرار سے آیا ہے، قتال کا لفظ اتنے تکرار سے آیا ہے تو اس کا انکار ہو نہیں سکتا، تو پھر اس کی شرح غلط کر دی۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ جہاد تو نبی اپنے زمانے میں کر گئے، اب کوئی جہاد نہیں، اب تو غربت کے خلاف جہاد کرو، اب تو کہا پولیو کے خلاف جہاد کرو، اب یہ آج کل کے زمانے میں کہہ رہے ہیں کورونا کے خلاف جہاد کرو، اب جہاد یہ بن گیا۔ اس جہاد کا نام نہ لو جو جہاد کفر کے مقابلے پہ اسلام کو کھڑا کرتا ہے۔ تو یا تو جہاد کا سرے سے انکار کر دو، اور جب وہ نہیں کر سکتے ہو مجبور ہو تو پھر جہاد کے لفظ کی غلط تشریح کر دو۔ اور کچھ نے یوں تشریح کر کے خراب کیا اور کچھ نے تشریح دیکھو کیا کی کہ مسلمان کو مسلمان کے خلاف کھڑا کر کے ایک دوسرے کو مروانے لگے۔ اب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار رہا ہے، اسے پوچھو کیوں مارا، وہ کہتا ہم جہاد کر رہے ہیں۔ جیسے وہ گمراہ ہوئے ایسے یہ بھی گمراہ ہوئے، جنہوں نے جہاد کا انکار کیا، جہاد کی غلط تشریح کی، جیسے ان کو گمراہ کیا گیا ہے اور ان کو غلط راہ دی گئی ہے، بالکل اسی طرح ان کو بھی غلط راہ دی گئی۔ جہاد اپنے صحیح معنوں کے ساتھ ویسا قیامت تک قائم رہے گا جن معنوں کے ساتھ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، حدیث میں بتایا ہے، اور مسلمانوں کی ایک جماعت ضرور اس پہ کھڑی رہے گی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جس راستے سے اللہ عزتیں میری امت کو دیتا ہے وہ راستہ قیامت تک ضرور قائم رہے گا۔ ہاں اس میں کبھی لوگ کم ہو جائیں گے، کبھی زیادہ ہو جائیں گے، کبھی عزتیں لینے والے لوگ زیادہ آ جائیں گے، کبھی ان کی تعداد کم ہو جائے گی۔ میرے
میرے عزیزوں میرے پیاروں، مسلمانوں کو اللہ جب بھی عزت دے گا اس کے لیے راستہ ایک ہی، اس لیے فرمایا کتب علیکم القتال، اللہ نے تم پہ جہاد کو فرض کیا ہے۔ عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، تمہیں شاید کچھ چیزیں ناپسند لگتی ہوں لیکن اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، اس میں تمہاری بہتری ہے، کر کے دیکھو۔ تو غزوہ بدر سے اللہ نے امت کو بہت سے سبق دیے، اس میں ایک سبق یہ تھا کہ قیامت تک کے لیے اگر تمہیں عزت ملے گی تو اس راستے سے ملے گی۔ خیر، غزوہ بدر ہوا ہے 17 رمضان کو، اور یہ 17 رمضان سے 30 رمضان ہوئی، اور تقریباً شوال کے 15 دن گزرے ہیں۔ 15 شوال کو حضور علیہ السلام، یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع، مدینہ میں آباد تھا۔ مدینہ میں 3 یہود کے بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان کے ساتھ آپ نے مدینہ آتے ہی یہ معاہدہ کیا تھا کہ تم میرے خلاف نہیں کھڑے ہوگے، ہم تمہارے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، اور اگر کوئی باہر سے دشمن ہم پہ حملہ کرے تو ہم تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے، اور تم ہمارے خلاف ہمارے دشمن کی مدد نہیں کرو گے۔ اس پہ وعدہ معاہدہ ہو گیا، لیکن یہ بنو قینقاع جو یہود کا ایک بڑا قبیلہ ہے، اس نے سب سے پہلے اس معاہدے کو توڑا۔ تو آپ علیہ السلام 15 شوال کو ان کے پاس تشریف لے کے گئے اور یہود کو جمع کر کے دعوت دی، اور اس پہ پھر آگے تھوڑی سی بات ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کر لیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کی صحیح روح نصیب فرمائے اور اپنی رضا والے اعمال نصیب فرمائے۔ سنت